بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا۔ آج ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ سوالوں کے مختصر جوابات میں سب سے پہلا سوال ہے، کیا غلام قوموں کا بھی پرچم ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غلام قوموں کا پرچم نہیں ہوتا۔ پرچم صرف آزاد اقوام کا ہوتا ہے جو ان کی آزادی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ دوسرا سوال، ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارہ کس بات کی علامت ہے؟ قومی پرچم بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کا راہبر ہے، اور ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ اور اس پر بنا ہوا 5 کونوں والا ستارہ اسلام کے 5 ارکان کی توضیح کرتا ہے۔ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین قدوانی نے تیار کیا۔ اس کے بعد ہے سوال، 5 کونوں والے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ 5 کونوں والے ستارے سے اسلام کے 5 بنیادی ارکان یعنی کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، مراد ہیں۔ کس عمارت پر پرچم رات کے وقت مصنوعی روشنی کی بدولت روشن رکھا جاتا ہے؟ پارلیمنٹ ہاؤس ایسی عمارت ہے جہاں رات کے وقت بھی مصنوعی روشنیوں میں خاص اہتمام کے ساتھ پاکستانی پرچم کو لہرایا جاتا ہے۔ رہبر ترقی و کمال سے مراد کیا؟ رہبر ترقی و کمال سے مراد ہمارے پرچم پر بنا ہوا پہلی رات کا چاند اور 5 کونوں والا ستارہ ہمارے ملک کی ترقی کا راہبر مراد ہیں۔ جی درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ طالبات دیکھنے گئیں، ہرن مینار، چھانگا مانگا، واہگہ کی سرحد، منگلا ڈیم۔ طالبات دیکھنے گئیں، طالبات واہگہ کی سرحد دیکھنے گئیں۔ پرچم پر سبز رنگ ہوتا ہے۔ سبز پر پرچم رنگ 3/4 ہوتا ہے، یعنی اگر ہم 4 حصوں میں سے ایک کو نکال دیں تو پیچھے 3 حصے بچتے ہیں۔ 3 حصوں پر سبز رنگ ہوتا ہے۔ تو پرچم پر سبز رنگ 3/4 کے بعد ہے ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو۔ رات کے وقت پرچم نہیں اتارا جاتا پارلیمنٹ ہاؤس سے۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ طالبہ، طالبات، تقریب، تقاریب، مرحلہ، مراحل، آداب، ادب، شکل، اشکال، اقوام، قوم، نکتہ، نکات، فرض، فرائض، وطن، اوطان۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ فضا، حلال، ادب، احترام، اختتام، طالبات، شکل، شناخت، دکان، بارش، توجہ۔ اور پیج آپ کے پاس ہے اعراب والا، اس سے بھی آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ بلندی، پستی، طلوع، غروب، اختتام، آغاز، ترقی، تنزلی، مصنوعی، قدرتی۔ جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دینا۔ میلے میں اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ آب و تاب، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ چابک دستی، چابک دستی کا جملہ بنے گا مداری نے بڑی چابک دستی سے لڑکے کے ہاتھ سے روپیہ غائب کر دیا۔ ادب و احترام، قومی پرچم کا ادب و احترام ہر ایک پر لازم ہے۔ قومی پرچم کے آداب پر ایک پیراگراف لکھیں۔ آپ نے سبق میں قومی پرچم کے آداب پر مختلف پیرے پڑھے، اس میں سے آپ ایک پیرا جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ دی گئی مثال کے مطابق لفظوں کو ملائیے۔ جہاں پر عطف ہے اور عطف کے بعد جو اس کا مناسب جملہ ہے معروف عرف میں، اس کو ساتھ ملائیں گے۔ تعلیمی و تفریحی، جو ہم نے سبق میں پڑھے ہیں الفاظ۔ عزت و وقار، عزت و وقار، ترقی و کمال، ستارہ و ہلال، فضل و کرم، دل و جان۔ دوبارہ سے، تعلیمی و تفریحی، عزت و وقار، ترقی و کمال، ستارہ و ہلال، فضل و کرم، دل و جان۔ دی گئی مثال کے مطابق جملہ بنا کر متشابہ الفاظ کا فرق واضح کریں۔ علم، علم کہتے ہیں تکلیف کو۔
غم کو رنج و الم زندگی کا حصہ ہیں، انہیں صبر سے برداشت کرنا چاہیے۔ علم عین کے ساتھ علم، جبکہ ہم نے اوپر والا لفظ پڑھا تھا علم، وہ الف کے ساتھ ہے، اور یہ عین کے ساتھ علم علم، الف کے ساتھ علم پڑھیں گے، عین کے ساتھ علم پڑھیں گے۔ جھنڈا، ہم حق و صداقت کا علم بلند رکھیں گے، تو یہ فرق کرنا بڑا لازمی ہے، الف کی آواز میں اور عین کی آواز میں فرق کرنا بہت لازمی ہے۔ حلال جائز کو کہتے ہیں، حلال روزی کا معنی بھی عبادت ہے، اور دوسرا ہلال چھوٹی ہے کے ساتھ پہلی رات کا چاند پرچم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کا راہبر ہے۔ نکتہ، باریک بات، اہم چھوٹی بات، باریک بات، علامہ اقبال کے ہر شعر میں کوئی نہ کوئی نکتہ ہوتا ہے، جبکہ یہ دوسرا نقطہ یہ نشان ہے، ڈاٹ جیسے ہوتا ہے۔ اردو حروف تہجی میں بہت سے حروف ایسے ہیں جن میں کوئی نقطہ نہیں آتا، یہ دو نقطوں والے قاف کے ساتھ ہے۔ اس سبق میں ایک لفظ حیرانی استعمال ہوا ہے، عام طور پر لوگ اسے حیرانگی لکھتے اور بولتے ہیں، یاد رکھیے حیرانگی غلط ہے۔ ذیل میں چند ایسے الفاظ دیے جاتے ہیں جن کے آخر میں گی، گاف چھوٹی ہے گی آتا ہے۔ سادہ سے سادگی، پاکیزہ سے پاکیزگی، سنجیدہ سے سنجیدگی، زندہ سے زندگی، بندہ سے بندگی، درندہ سے درندگی، بیچارہ سے بیچارگی وغیرہ۔ آپ نے دیکھا جن الفاظ کے آخر میں ہے آتی ہے، ہم نے ان میں سے ہے کو ہٹا کر گاف چھوٹی گی کا اضافہ کر دیا۔ جو الفاظ ہے پر ختم نہیں ہوتے ان کے آخر میں صرف چھوٹی آتا ہے یا آتا ہے، بڑھائی جاتی ہے۔ مثلاً حیران سے حیرانی، درست سے درستی، ناراض سے ناراضی، لاچار سے لاچاری، خوار سے خواری۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔